میں تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے، ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا، نوٹ چھاپنے ایسے چھاپ رہے گننے کا ٹائم نہیں ہے۔ ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے، بعض چیزوں میں توکل جائز ہے، بعض میں توکل فرض ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کھلانے والا کون ہے؟ اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے، ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہیں۔ تو یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی، تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے، لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی۔ کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے، کوشش سے نہیں ملتا۔ کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا، لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے، بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے، ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ ایک دفعہ ایک جماعت آئی، وہ کہاں سے، ایک عرب کنٹری ہے، نام ذہن سے نکل گیا، ایک عرب ملک ہے، وہاں سے جماعت آئی۔ تو مجھ سے عربی میں تھوڑی ٹوٹی پھوٹی گپ شپ شروع ہوئی ان کی، مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ کتنے بچے آپ کے؟ تو میں نے کہا اتنے، پھر میں نے کہا نہیں سوری اتنے ہیں، پھر میں نے کہا ایک منٹ، وہ 3-4 دفعہ نا تو وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگے ٹھیک ہے۔ تو 14.25 سے الحمدللہ وہ پونے کی ٹینشن ختم ہو گئی، اللہ کا بڑا فضل۔ تو ٹوٹل حساب جو ابھی فی الحال چل رہا ہے 14 کا چل رہا ہے۔ اچھا پھر میں یہ بھول جاتا ہوں یہ سوتیلے ملا کے 14 ہیں یا بغیر؟ صحیح ہے نا تو پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے۔ سوتیلے بچے ملا کے 16 ہیں، سوتیلے بھی ملا کے جو جہیز میں ملے تھے، تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو اللہ نظر بس سے بچائے۔ اب میں اگر یہ سوچتا کہ نہیں بھائی کھلانا کیسے، یہ ایکچولی ٹوپی ڈرامے نا جو بندے یار ایکچولی پیدا ہی نہیں ہوتے، کھلانا بھی پڑتا ہے، تو بھائی جو رونق گھر میں ہے وہ رونق نہ ہوتی۔ کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، سارے بچے دیکھ لو سارے الحمدللہ، محسن صاحب آپ تو جانتے ہیں نا، سارے فٹ فاٹ ہیں ماشاءاللہ، سب کھا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، جو نارمل سب کے بچے ہوتے ہیں ویسے ہمارے بھی بچے کر رہے ہیں۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو، تو پھر تو ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے، بعض چیزوں میں توکل جائز ہے، بعض میں توکل فرض ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کھلانے والا کون ہے؟ اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے، ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہیں۔ اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں، یہ ایک سگنل ہے، یہ ایک سائن ہے، یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے، تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں، اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں۔ تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا، میں نے کیا ہے، تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے، میں کروں گا، تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں۔ کمبخت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے، ذریعہ بنائے کہ اس کے ذریعے۔ تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا، اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا، نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں۔ غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا، بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا، زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے، وہ غلط بن گیا آپ صحیح بنا دو، کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا، مسلط کر دیا ہے، یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ، سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے، تربیت انسان بنانا ضروری ہے۔ ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا، تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے۔ تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا، جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی، وہ اس کو مل جائے گی۔ ہمارے نبی کے پاس نالج تھی، کہیں بھی نہیں پڑھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے۔
समझने के नहीं समझ रहे, सबसे बड़ा आलिम बना दिया। तो बच्चे को जब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत होगी ना, बिजनेस की जरूरत होगी, अल्लाह उसको बिजनेस सिखा देंगे। हर चीज यूनिवर्सिटी, देखो ये जो मैंने कहा ना बच्चे को तालीम जरूरी नहीं है, तालीम का मतलब जो जिसको उर्फ में तालीम कहा जाता है, तालीम तो जरूरी है, लेकिन जिसको आप तालीम कहते हो वो वाली तालीम जरूरी नहीं है। वो किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो पढ़ा दे, जिसके पास नहीं है वो ना पढ़ाए। जो एजुकेशन बच्चे के लिए जरूरी है वो अल्लाह उसको सिखा देगा। बिजनेस पढ़ा जाता है ना यूनिवर्सिटियों में, अरे बहुत से लोग अपने बच्चे को बिजनेस पढ़ाते हैं ना। अबे आईबीए में क्या हो रहा है, बिजनेस पढ़ाया जा रहा है ना। मैं तो जानता हूं बहुत से जिन्होंने पहली जमात भी नहीं पढ़ी, बिजनेस वो आईबीए वालों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो एजुकेशन में इनका इल्म उनसे ज्यादा है कि नहीं है? मैं आपको मिला सकता हूं कबाड़ वालों से, ऐसे ऐसे ताज, मेरे तो दुनिया में हर तबके से मिलना होता है, ऐसे ऐसे ताजरों से मिलाऊंगा कख भी नहीं आता। नोट छापने ऐसे छाप रहे, गिनने का टाइम नहीं है। इसका मतलब इनके पास बिजनेस की एजुकेशन है मगर रिवायती एजुकेशन नहीं है, जिसको आप एजुकेशन कहते हो। इनके पास सच्ची मुच्ची की एजुकेशन है, इसको पता है फला से पैसे। देखो बिजनेस की एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आपको बिजनेस करना आ जाए, यही मतलब होता है ना। तो इसको तो कम वक्त वैसे ही आ गया, तभी तो पैसा कमाया इसने, इसको अकाउंट खोलना भी आ गया, इसको पता है टैक्स कैसे पे किया जाता है, ये भी आ गया, सही है ना। इसको पता है वसीम भाई से पैसे कैसे निकलवाने हैं, उसको ये पहनाना कैसे है, ये प्लॉट, ये प्रोडक्ट पहनानी किसको कैसे है, ये ज्यादा अच्छा। और मैं भी थोड़ा बहुत बिजनेस सीख चुका हूं। मैंने किसी एमबीए वाले से और आईबीए में पढ़े हुए आदमी से बिजनेस नहीं सीख। ताजरों के साथ उठता बैठता हूं तो मेरी आदत है, डॉक्टर आएगा तो उसको न छोड़ता हूं, हकीम आएगा तो उसको न छोड़ता हूं, उसकी नॉलेज लेता हूं उससे। ताजिर आएगा ना तो उसको भी न छोड़ता हूं, तूने इतना पैसा कमाया कैसे, कम बख्त साले मादरत के साथ कि तुझे आता वाता तो कुछ, शक्ल से तू मखंचू लग रहा है? मैं फला को जानता हूं, साला बिजनेस पढ़ पढ़ के आधा हो गया, एक गोले गंडे की दुकान नहीं चला सका वो, और तुम कुछ भी नहीं आता, करोड़ रुपए में खेल रहे हो, तुम्हारे 20 अकाउंट, इंग्लिश भी सीख जाते हैं फिर। हालांकि किसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अंग्रेज ताजरों से इतनी डीलिंग होती है कि इंग्लिश पढ़े हुए लड़कों से ज्यादा अच्छी बोल रहे होते हैं। फर इंग्लिश, मैंने कहा भाई इंग्लिश कहां से सीखी? कह रहे हैं यार हमारी डीलिंग छोटे मोटे ताजरों से नहीं है, यूके से हमारे कंटेनर आते हैं, गोरों से हमारी डीलिंग होती है। तो माँ बाप ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, मगर अल्लाह ने ऐसा पढ़ाया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब उससे बिजनेस पढ़ रहे हैं। सही है ना कि यार कैसे कमा, रहने दो, तुम लोग वहीं के वहीं रहोगे। तो भाई बच्चे पैदा करो, तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह ने जो पढ़ाना होगा पढ़ा देगा। हाँ, तरबियत की फिक्र करो, तरबियत की फिक्र करो। पैसे हैं तो अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, नहीं है बोले बगैर पढ़े बन जाएगा कुछ, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं है, ज़कात चाहिए। मैंने कहा बच्चों को निकाल दो स्कूल से जब पैसे नहीं है। क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब? मैंने कहा क्या कह रहा हूं भाई, नहीं है तो निकाल दो। ज़कातें मांगना, भीख मांगना ये अच्छा काम है? मैंने कहा कल तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के भीख मांगे लोगों से, इससे बेहतर था कि क्या जाहिल होते, रक्षा चलाते हो। भीख मांगना ना सिखाओ। जब बच्चों को पता चलेगा अब्बा भीख मांगता है तो खुदा की कसम वो सदर भी बन जाएंगे, तो कशकोल लेके भीख ही मांगते रहेंगे सारी जिंदगी। वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो सही हदीस है, जो गठरी, लकड़ियों की गठरी जो है ना अपने कंधे पे रखे और बोझ उठा के पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ से लकड़ियां, पत्थर कूट के लाए या लकड़ियां कूट के लाए, इतनी टेंशन, और लकड़ियों को बेच के रूखी सूखी रोटी खाए। आपने फरमाया ये उससे बेहतर है कि क़यामत के दिन उसके चेहरे पे भीख का निशान हो। अल्लाह के यहां ये ज्यादा पढ़ा लिखा है जो बोरिंग कर रहा है, खड्डे खोद खोद के पैसे कमा रहा है, और आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? भीख मांग रहे हो। तो खुदा की नजर में तो तुम गिर गए। तो ये टमाटर वाले कोई कौम के बुरे लोग नहीं है, रक्षे वाले नहीं आ रही बात। कोई बात नहीं, आपका बच्चा रक्षा चलाएगा, कुछ नहीं होता, टेंशन लेने का नहीं है। कोशिश करो बच्चा चीफ जस्टिस बन जाए, मोटिवेशन तो इसी की होनी चाहिए। पैसे हैं, पढ़ाओ और हदफ बनाओ अपने बच्चे को आर्मी में ऑफिसर बनाओ, कमीशन ऑफिसर भेजूंगा ताकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। हदफ ये होना चाहिए। सोचने पर पाबंदी है, अच्छा सोचो
اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب، تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا، کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر دو. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. اے اللہ ہماری نیت بڑی ہے، جو تو بنائے گا ہم اس پہ کیا ہیں. جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو، لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں. صبر کرو. یہ تو نہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا، میں نے تو جم خانہ بھی کھولا ہوا تھا، میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا اور یہ بھی کر رہا تھا، اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا، اب ٹینشن لے رہا ہے. بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں، نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. جو ہے اسی میں بہتری. بیمار ہو گئے، بھائی پیغمبروں پہ بھی بیماریاں آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری؟ بیماری میں. اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد، ایوب بہترین بندہ تھا. یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ. حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے، لیکن جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے. صبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا، بیماری ہے، تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا. اللہ مجھے اسی بیماری میں بولو بھائی نوازے گا. اللہ چاہتا ہے میں صبر کا ثواب حاصل کروں. تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے. نہیں بنا، رکشہ چلا رہا ہے، بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا؟ نوازے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو؟ یہ رکشے والے کے جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس لیے بچے نہ روکو. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے. سارے بچوں کو پڑھا لیا، کوئی کام نہیں آئے. ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے ٹھیک ہے نا، جس کو آپ سمجھ رہے تھے کسی کام کا نہیں. وہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنے بچے 3-4 بچے تھے، ان کے تعارف کروا رہے تھے. یہ میرے بچے سے ملی، یہ انجینئر ہے، فخر ہے. ان سے ملی ہے یہ ڈاکٹر ہے، ان سے ملی ہے یہ سائنٹسٹ ہے، ان سے ملی ہے یہ چور ہے. تو اس نے کہا اس کو نکال دو. کہتے کماتا یہی ہے، کیا کروں نکالوں کیسے؟ ان سب کے کم بختوں پہ اتنا خرچ کیا، کما کے لاتے نہیں ہیں. کھلانے والا کون ہے؟ یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے، لیکن بعض وہ چور نہیں ہوتا، وہ محنتی ہوتا ہے، قسمت اس کی اچھی نکل آتی ہے. تو یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی، تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی. کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے، کوشش سے نہیں ملتا. کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا. لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے، بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے، ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے. فرمایا اذا سمعت بان مجدودا اتا عودا واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتا ماء ليشربه فغاض فحققي. کہتے ہیں اگر تم کبھی سنو نا کہ ایک بدقسمت آدمی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آیا، پانی لبالب بھرا ہوا ہے، بندہ کیا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا. وہ کنویں کے پاس بھی آ گیا، کنویں میں پانی بھی کیا ہے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتے. تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا، ٹھیک ہے نا. تو کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا، سارے وسائل ہوتے ہیں، پانی پھر بھی نہیں ملتا. پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے، بولتا ہے میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں، میں جا رہا ہوں، ٹاٹا ٹھینگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں یہ ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا اینگو یوریا ڈالا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوگی، پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا، ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا.
کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَشْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا, صدقی, بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ایک مثال سے سمجھایا. بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, برس رہے ہوتے ہیں نوٹ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا عجیب, کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر, ہیں بہت بڑی پوسٹ پہ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں, وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے. جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے, اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا. تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے, نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, نہ 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 نہ, اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا, وہ ٹینشن میں نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا, جادو کر دیا ہے, میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے. نہ 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 بھائی, اللہ آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا, اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے. آپ کا بھی انا للہ ہونے. قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب, جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا, وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا, جو ریاض ملک ہے, وہ نہیں لے کے جائے گا, تو جس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی, جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی, یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما. تو بچے پیدا کرو, نسل مت روکو, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا, کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے, بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حمل, اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا, کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نا نا نا, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے, والدین کو پہلے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے. تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ. اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا, جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب, یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے, کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. وہ تو ہو, کمانا بھی تو ہے نا, کوشش بھی تو کرنی ہے, ذمہ داری تو پوری کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک ہے رزق, کمانا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے, اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے.